نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة إياكم والفحش إن الله لا يحب الفحش والتفحش إياكم والشح إنه أهلك من كان قبلكم فأمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطع فقطعوا وأمرهم بالفسوق ففسقوا. فقام رجل فقال يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. فقام ذاك أو آخر فقال يا رسول الله أي الهجرة خير؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تهجر ما كره ربك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دنیا میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ یہاں وہ روشنیاں کریں، لیکن انسان کی طبیعت ہے کہ خوشیوں میں وہ روشنیاں چاہتا ہے. تو جنت سے بڑی خوشی کی جگہ کون سی ہے؟ جنت سب سے بڑی خوشی کی جگہ، سب سے زیادہ مسرت کی جگہ، سب سے زیادہ شادمانی کی جگہ ہے. تو اللہ نے انسانی طبیعت کے حساب سے وہاں بھی روشنیوں کا انتظام کیا ہے کہ ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں، چمک دمک ہوگی، جگمگاہٹ ہوگی، ہر طرف روشنیاں جگمگا رہی ہوں گی، چمک رہے ہوں گے، اور بیچ بیچ میں بھی اللہ تعالیٰ روشنیاں چمکاتے رہیں گے. جنتی جنت میں بیٹھا ہوا ہوگا، ایک بجلی کی کڑک کی طرح سے، بجلی کی چمک کی طرح سے ایک روشنی اس کی جنت میں داخل ہوگی. وہ حیران ہو جائے گا کہ یہ اچانک بجلی کی چمک کی طرح سے یہ روشنی جو آئی یہ کیسی روشنی ہے؟ تو وہ حیران ہو کے پوچھے گا کہ یہ کون سی روشنی بجلی کی چمک کی طرح سے میرے محل کے اندر آ گئی؟ تو فرشتے اس کو بتائیں گے کہ تمہارے پڑوس میں رہنے والا جو جنتی ہے وہ کسی بات پہ مسکرا دیا تھا، اس نے جو مسکرایا تو اس کی مسکراہٹ کی یہ چمک تھی پوری جنت میں چلی گئی. تو جنت نور اللہ ایک جگمگاتا ہوا نور ہے، روشنی ہے. وَرَيْحَانَةٌ تَهْتَزُّ، اور مہکتے ہوئے پھول ہیں. انسان کی یہ بھی فطری
مجبوری ہے یا اس کی فطرت کا ایک تقاضا ہے کہ انسان خوشیوں میں پھول چاہتا ہے، لیکن دنیا کے پھول ایسے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر مہکتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد مرجھا جاتے ہیں۔ صبح کا پھول شام ہونے سے پہلے مرجھا جاتا ہے، صبح کو جو گلے میں ڈالا تھا اب وہ گندگی میں پھینکنے کے قابل بن جاتا ہے۔ لیکن وہاں جنت کے پھول کیسے؟ فرمایا ریحانۃ تہتز، وہ مہکتے ہوئے پھول ہوں گے جس کے اندر کی نہ خوشبو کم ہوگی، نہ جس کے اندر کے جو کھلا ہوا ہے اس کے کھلے پن کے اندر کوئی کمی آئے گی، نہ وہ مرجھائے گا، نہ اس کے اندر کی کوئی نہ خوشبو میں کمی آئے گی۔ فرمایا ریحانۃ تہتز، وہ مہکتے ہوئے پھول ہوں گے جو اللہ جل شانہ جنتی کو عطا فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا نہر مترد، اللہ جل شانہ جنتی کو اس کی جنت کے سامنے سے نہریں بہائیں گے، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر اور میٹھے پانی کی نہر۔ میٹھے پانی کی نہر بھی بہہ رہی ہے اور شہد کی نہر بھی، شراب کی بھی، دودھ کی بھی، وہ نہروں کی نہریں بہتی رہ جا رہی ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو باغات بنا کے دیے ہیں، وہ باغات بھی کیسے؟ آپ کا یہ علاقہ ماشاءاللہ جن ندیوں کا علاقہ ہے، چاروں طرف ندیاں ہیں جس کی وجہ سے پورا علاقہ ہرا بھرا نظر آتا ہے۔ جن ندی کے بازو والا علاقہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے تو زمین کے نیچے سے اللہ تعالیٰ ندی بہائے تو اس کا اوپر کا حصہ کتنا ہرا بھرا ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جنت کیسی جگہ ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اوپر باغ ہوگا اور نیچے سے نہر بہے گی۔ نہر مترد، بہتی ہوئی نہریں، اور فاکہۃ کثیرۃ نضیجہ، پکے پکائے بے شمار انگنت پھل، پکے پکائے بے شمار انگنت پھل، کہ جن پھلوں کو انسان شمار بھی نہیں کر سکتا، اور وہ پھل پکا پکایا ہوا۔ اور کیسے پکا پکایا ہوا؟ وہ پھل ڈالی پہ پکا ہوا، اس کو کاٹ کر الگ کر کے نہیں پکایا گیا، وہ ڈالی پر پکا ہوا ہے۔ دنیا میں ڈالی سے کاٹ کر الگ پکاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں جی بازو والا لوگ گزرنے والے ڈالی پر پتھر مار کے پھل کو ضائع نہ کر دیں، اس لیے ڈالی سے کاٹ کر لوگ پھل پکاتے ہیں۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں ڈالی پہ ہی پکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، ڈالی سے کٹا ہوا نہیں ہوگا پھل، اور ڈالی سے توڑ کر کھانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور ڈالی کہاں ہوگی؟ جی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قطوفھا دانیہ، وہ جہاں بیٹھا ہوگا وہاں ڈالی سامنے کو جھکی ہوئی ہوگی۔ اگر وہ محل کے اندر بیٹھا ہے، اپنے کمرے میں بیٹھا ہے، اور کمرے میں بیٹھے بیٹھے اسے خیال آیا کہ مجھے تو آم کا پھل کھانا چاہیے، تو ڈالی باہر، درخت باہر ہے، اور ڈالی کیا ہوگی؟ وہ درخت کی ڈالی اس کے سامنے آ کے جھک جائے گی۔ قطوفھا دانیہ، یہ ڈالیاں سامنے کو جھکی ہوئی ہوں گی، اور پھل بھی ڈالی پہ پکے گا۔ تو ڈالی پہ پکا ہوا جو پھل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مزیدار ہوتا ہے، بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ فاکہۃ کثیرۃ نضیجۃ، کہ بے شمار پھل ہوں گے اور پکے پکائے پھل ہوں گے۔ دنیا میں بھی آم کا پھل کھایا ہوگا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ آم کا پھل دیں گے، لیکن دنیا کے آم کے پھل اور وہاں کے پھل کا مزہ ہی الگ ہوگا۔ ایک جنتی جنت میں بیٹھا ہوا ہوگا، اللہ جل شانہ اس کے پاس فرشتے کے ذریعے سے پھل بھیجیں گے۔ جب پھل لے کر فرشتہ آئے گا تو اس کا دربار لگا ہوگا، بہت بڑا دربار، بڑے دربار میں چاروں طرف اس کے غلمان نوکر چاروں طرف لائن بنائے ہوئے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ تو فرشتہ دروازے پہ آئے گا، تو دروازے پہ آ کے کھڑے ہو کر فرشتہ آواز نہیں دے گا، زور سے نہیں پکارے گا۔ فرشتہ دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو کر دروازے کے کنارے جو فرشتہ کھڑا ہوا ہے، غلمان جو نوکر کھڑا ہوا ہے، اس کے کان میں کہے گا کہ اللہ نے تمہارے جنتی کو تحفہ بھیجا ہے۔ تو کان میں سن کر وہ بازو والے کو کہے گا، وہ بازو والا اس کے بازو والے کو کہے گا، اس کے بازو والا اس کے بازو والے کہے گا۔ اس طرح سے ایک سیکنڈ کے اندر
وہ جو کمیونیکیشن ہے، وائرلیس کمیونیکیشن، وہ سیدھے جنتی کے پاس آئے گی. جنتی کے بازو جو کھڑا ہوگا وہ جنتی کے کان میں کہے گا کہ اللہ نے اس فرشتے کے ہاتھ سے آپ کے لیے پھل بھیجا ہے. تو جنتی کہے گا اس کو آنے کی اجازت دو، اس کو کہو اندر آ جائے. وہ پھل لے کر طبق میں جنتی کے سامنے آئے گا تو طبق پر سرپوش اڑایا ہوا ہوگا. تو جا کر جب قریب میں آنے کے بعد میں سرپوش اٹھائیں گے تو اندر دیکھے گا کہ وہی پھل ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کھایا تھا. تو وہ کہے گا کہ وہ اتو بھی متشابہہ، ارے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہی پھل میں نے کھایا، پھر وہی پھل لے کے آ گئے. تو وہ فرشتہ لانے والا کہے گا کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا تحفہ ہے. آپ نے جنت میں بہت سارے پھل کھائے ہوں گے لیکن اللہ کا بھیجا ہوا پھل کھائیے، اس پھل کا مزہ جنت کے پھلوں میں بھی نہیں ہے. وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ نَضِيجَةٌ کہ بے شمار انگنت پھل اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اور پھر وَزَوْجَةٌ حَسْنَاءُ جَمِيلَةٌ بہت خوبصورت حسین اور جمیل بیوی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے. خوبصورت حسین و جمیل بیوی. دنیا کی عورت کو اللہ تعالیٰ نے آگ، ہوا، مٹی اور پانی سے پیدا کیا ہے. جنت کی عورت کو اللہ تعالیٰ نے مٹی، آگ، ہوا اور پانی سے نہیں بنایا. اس کو اللہ جل شانہ نے زعفران سے، کستوری سے، عنبر سے، اور اللہ جل شانہ نے اس کو عنبر سے بنایا ہے. تو ان خوشبوؤں سے اللہ نے اس کو تیار کیا ہے. اس کی انگلی کے اندر پورے بدن میں کتنی چمک ہے اس کا اندازہ کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی انگلی میں اتنی چمک ہوگی کہ اگر وہ آسمان کے نیچے صرف اپنی انگلی کا یہ پور دکھا دے، انگلی کا کنارہ اگر آسمان سے نیچے ادھر ایسا کر دے تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی. صرف انگلی کے پور میں اتنی روشنی ہوگی کہ سورج بے نور ہو جائے گا اس کے سامنے. تو اس کی انگلی کے پور میں اتنی روشنی ہے تو پورے بدن میں کیا نور چمکتا ہوگا. اور پھر اس کے منہ میں کتنی مٹھاس ہوگی. اس کے منہ کی مٹھاس کا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے منہ میں اتنی مٹھاس ہوگی کہ اگر وہ 7 سمندروں میں تھوک دے تو 7 سمندروں کا پانی اس کے ایک مرتبہ کے تھوکنے سے شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا. جس کے ایک مرتبہ کے تھوک میں 7 سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے، اس کے تھوک میں کیا مٹھاس ہوگی، اور اس کے لعاب میں اور اس کے منہ میں کیا مٹھاس ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوگی. وہ جو مندیل، رومال ہاتھ پونچھ کر پھینکنے کے لیے استعمال کرتی ہے جی، وہ مندیل اور رومال اور ہاتھ پونچھنے کے لیے جو کپڑا ہے جی، وہ جو رومال ہے، وہ رومال کتنا قیمتی ہے. اگر وہ رومال دنیا کے اندر پھینک دیا جائے تو ساری دنیا مل کر اس کی قیمت نہیں بن سکتی. یہ وہ عورت ہے جو اللہ نے جنت کے اندر تیار کیا. وَحُلَلٌ كَثِيرًا اور جنت میں اللہ تعالیٰ پہننے کے لیے بے شمار کپڑے دیں گے. ایک وقت میں ایک معمولی درجے کا جنتی ایک جوڑا نہیں پہنے گا. وہاں ایک وقت میں ایک جنتی، معمولی درجے کا جنتی 70 جوڑے پہنے گا. اور 70 جوڑے پہن کر بھی اسے ایسا لگ رہا ہوگا، 70 جوڑے پہن کر بھی وہ جوڑے اتنے نفیس، اتنے باریک کپڑے ہوں گے کہ وہ 70 جوڑے پہن کر بھی اسے ایسے لگے گا کہ جیسے میرا بدن اب بھی نظر آ رہا ہے. اس کا قد 90 فٹ لمبا ہوگا، 60 ہاتھ یعنی 90 فٹ لمبا اس کا قد ہے. اتنا اونچا. اس کو جو پہننے کے لیے ایک جوڑا دیا جائے گا، حدیث میں آتا ہے اگر اس جوڑے کو گھڑی کرو، کپڑا گھڑی کرتے نا جی، اس جوڑے کو گھڑی کرو، تہہ کرو، تو اتنا چھوٹا ہو جائے گا کہ اگر چاہو تو 2 انگلیوں کے بیچ میں رکھ سکتے ہیں. 2 انگلیوں کے بیچ میں رکھ کر انگلیاں اس طرح سے بند کر دو تو نظر نہیں آئے گا کہ کپڑا انگلیوں کے بیچ میں رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے. اتنا پاکیزہ، لطیف اور اتنا بہترین کپڑا ہوگا جو جنتی کو جنت میں اللہ تعالیٰ پہننے کے لیے عطا فرمائے. یہ پوری جنت اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے.
اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب یلبسون فیہا ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک۔ نعمت ثواب بہت بہترین بدلہ ہے اللہ کا، اور حسنت مرتفقہ بہت بہترین ٹھکانہ ہے جہاں رہنے کو موقع ملے گا۔ تو دو راستے اللہ نے بنائے ہیں، بتائے ہیں۔ ایک راستہ نیکی کا ہے جو جنت تک جاتا ہے، اور ایک راستہ بدی کا، برائی کا ہے جو جہنم تک جاتا ہے۔ اب انسان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس راستے پر جائے گا یا اس راستے پر جائے گا۔ یہ راستہ احکام والا راستہ ہے، ایمان اور اعمال والا راستہ ہے کہ انسان ایمان اور اعمال سے اس راستے پہ چلے گا، اور یہ راستہ خواہشات والا راستہ ہے کہ خواہش پر جو چلے گا وہ خواہش کا نتیجہ اور منزل جہنم ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ کہ جو سرکش بن جائے اور دنیا کی خواہشوں کے پیچھے پڑ جائے، کہ خواہش کے پیچھے پڑ گیا، خواہشیں پورا کرنے کے لیے انسان اگر پیچھے لگ جائے گا خواہشوں کے، تو خواہش کا راستہ اس کو لیے 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 جہنم تک چلا جائے گا۔ آج کا ہر انسان، اللہ معاف فرمائے، ہم سب کے سب خواہش کے راستے پر پڑے ہوئے ہیں کہ ہر ایک کے دل میں یہی ارمان ہے کہ میری خواہشیں پوری ہو جائیں۔ معمولی سا گھر ہے تو دل میں ارمان ہے کہ ایک اچھا سا بنگلہ ہوتا تو اچھا تھا۔ یہ چھوٹی سی سواری ہے تو دل میں ارمان ہے کہ لیکشوریس گاڑی میرے پاس بھی ہوتی تو بہت اچھا تھا۔ معمولی سیدھے سادے کپڑے پہننے کے لیے اللہ نے دیے ہیں تو دل میں ارمان ہے کہ اور بھی اچھے کپڑے ملتے تو اچھا تھا، میرا بینک بیلنس بڑا ہوا ہوتا تو اچھا ہوتا، میرے بھی ہاتھ میں پیسے کی ریل پیل ہوتی تو بہت اچھا تھا۔ یہ ارمانوں اور خواہشوں والی زندگی ہے جس پر انسان چل رہا ہے۔ لیکن ہر انسان کو دنیا میں یہ سمجھ لینا ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ جو دنیا بنائی ہے، یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی، یہ دنیا اللہ نے خواہش کے پورا کرنے کے لیے نہیں بنائی۔ یہاں خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو ڈیزائننگ کی ہے، دنیا کو جو اللہ نے بنایا ہے، یہ دنیا ایسی اللہ نے بنائی ہے کہ اس دنیا میں انسان خواہش نہیں پوری کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواہش کے پورا کرنے کے لیے 4 چیزیں چاہیے۔ خواہش اگر پوری کرنا ہو تو 4 چیزیں چاہیے۔ وہ 4 چیزیں ملیں گی تو خواہشیں پوری ہوں گی، اگر 4 چیزیں نہیں ہیں تو خواہشیں پوری نہیں ہوں گی۔ فرمایا خواہش کے پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے ایسی زندگی چاہیے جس زندگی کے ساتھ میں موت نہ ہو۔ خواہش کے پورا کرنے کے لیے ایسی زندگی چاہیے جس زندگی کے ساتھ میں موت نہ ہو، تو تب اس کی خواہش پوری ہوگی، ورنہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ ہائی وے پر گاڑی چلا رہا ہے، 2 ویلر یا 4 ویلر چلا رہا ہے، تو اس کے دل میں ارمان آتا ہے کہ 4 ویلر چلاتے ہوئے اس کے دل میں خواہش آتی ہے کہ 200 کا کانٹا چھینا چاہیے۔ سپیڈ کا جو سپیڈا میٹر کا جو کانٹا ہے، تو اس کے دل میں خواہش آتی ہے کہ 200 کو کانٹا چھو، تو وہ کر سکتا ہے۔ ایکسیلیٹر جتنا زور سے دبائے گا اتنا کانٹا آگے بڑھے گا، اس کا کانٹا، گاڑی کا کانٹا 200 کو چھو سکتا ہے، لیکن کانٹا 200 کو چھوئے گا اور اس کی زندگی کا کانٹا موت کو چھو جائے گا۔ تو خواہش تو پوری نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے زندگی ایسی دی ہے کہ جس زندگی کے ساتھ میں اللہ نے موت لگا دی ہے، اور جس زندگی کے ساتھ میں موت لگی ہوئی ہو وہاں انسان کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اور ایسے ورنہ خواہش کے پورا کرنے کے لیے ایسی جوانی چاہیے جس جوانی کے ساتھ میں بڑھاپا نہ لگا ہو۔ اگر جوانی کے ساتھ میں بڑھاپا ہے تو 25 سال کے بعد، 35 سال کے بعد، 15 سال میں جوان ہوا اور 45 سال میں بوڑھا ہو گیا۔ اب بڑھاپا آ گیا تو اس بوڑھے کے بازو لے جا کر حور کو بھی بٹھا دو تو فائدہ کیا ہے جی؟ تو بڑھاپے کے آنے کے بعد پھر ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ خواہشوں کے پورا کرنے کے لیے ایسی جوانی چاہیے جس جوانی کے ساتھ میں بڑھاپا نہ ہو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ خواہشوں کے پورا کرنے کے لیے ایسی خوشیاں چاہیے
جس خوشی کے ساتھ میں غم نہ ہو. کہ خوشی کے بعد اگر غم آ جائے تو پھر انسان خواہش پوری نہیں کر پاتا ہے. جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، جوان بیٹے کے انتقال کا غم اس کے سر پر سوار ہے، گھر میں بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا ہے، کوئی اس کو دعوت دے بریانی کھانے کے لیے تو وہ قبول کرے گا؟ وہ ہرگز بھی قبول نہیں کرے گا، بلکہ دوسرا اس کے سامنے بیٹھ کر بریانی کھانے لگے تو اسے اتنا برا لگے گا کہ کیسا بے حس آدمی ہے کہ میرے گھر میں بیٹے کا جنازہ رکھا ہے اور یہ بیٹھے ہوئے بریانی کھا رہا ہے، تو دوسرے کا کھانا بھی اسے اچھا نہیں لگے گا. تو خواہش کے پورا کرنے کے لیے ایسی خوشیاں چاہیے جن خوشیوں کے ساتھ میں غم نہ ہو، اور خواہش کے پورا کرنے کے لیے ایسی صحت چاہیے جس صحت کے ساتھ میں بیماری نہ ہو. ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی اچھا کھانا ملا، بہترین غذا ملی، بہترین بریانی ملی تو ایک مرتبہ دبا کے کھا لیے، یہ 2 مرتبہ بھوکے رہنا پڑتا ہے. ایک مرتبہ زیادہ کھا لیا اب بدہضمی ہو گئی، اب بدہضمی کے نتیجے میں جی اس کو جلاب لگ گئے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ 2 مرتبہ ڈاکٹر اسے کہے گا کہ 2 مرتبہ بھوکے رہو تاکہ لیول ہو جائے. تو یہ انسان کی زندگی کا نظام، دنیا کی ڈیزائننگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے. یہ دنیا کا سسٹم اللہ نے ایسا بنایا کہ یہاں خواہش پوری نہیں ہو سکتی. یہ خواہشوں کے پورا کرنے کے لیے 4 چیزیں چاہیے کہ ایسی زندگی جس میں موت نہیں، ایسی جوانی جس میں بڑھاپا نہیں، اور ایسی صحت جس کے ساتھ میں بیماری نہیں، اور ایسی خوشیاں جن خوشیوں کے ساتھ میں غم نہیں. اور دنیا میں کوئی صورت ایسی نہیں ہے، کوئی دروازہ ایسا نہیں کہ جس دروازے کو بند کرو تو یہ 4 بند ہو جائیں. یہ دروازہ بند کر دیا تو اب موت نہیں آئے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا، جی بیماری نہیں آئے گی اور غم نہیں آئے گا. ایسا کوئی دروازہ نہیں ہے کہ جس کو انسان بند کر دے. ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے دنیا کے اندر، بہت بڑا بادشاہ مامون رشید. 2/3 دنیا پر، جتنی دنیا ہے اس کے 2/3 پر اس کی بادشاہت تھی، اس کا پرچم لہراتا تھا. 2/3 دنیا پر اس کی بادشاہت تھی، بہت بڑا بادشاہ. اس کو ایک بہت خوبصورت اور بڑی حسین اور جمیل اس کو ایک باندی ملی. جی اس کو ایک باندی ملی تو بہت خوش ہو گئے. اس نے اپنے تمام درباریوں کو بلا کر اعلان کر دیا کہ میں اپنی اس حسین جمیل خوبصورت باندی کے ساتھ میں 3 دن اپنے محل میں گزارنا چاہتا ہوں. میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے دروازے سب بند کر دیے ہیں. تمہارے سے میرا حکم ہے کہ کوئی باہر قیامت بھی آ جائے تو میرا دروازہ مت کھٹکھٹانا، مجھے مت بتانا. باہر دشمن بھی آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، یہاں تک کہ باہر قیامت بھی آ جائے تو مجھے نہیں بتانا، اس لیے کہ میں 3 دن لذت کے، مزے کے اور خوشیوں کے 3 دن اپنی باندی کے ساتھ میں گزارنا چاہتا ہوں. میں نے دروازے بند کر دیے ہیں، کوئی غم کی خبر مجھے باہر سے اندر نہ پہنچانا. اس نے دروازے بند کر دیے، درباری سارے باہر رہ گئے. وہ اپنی باندی کے ساتھ میں 3 دن خوشی کے گزارنا چاہتا تھا. وہ باندی کے ساتھ بیٹھ کے محبت کی باتیں کرنے لگا. باتیں کرتے کرتے اس نے انگور کا خوشہ دیا، باندی کو اپنے ہاتھوں پر اس طرح سے لٹایا کہ باندی اس طرح سے اس کے ہاتھ پہ لیٹی ہوئی تھی، اور اس نے خوشی سے محبت سے انگور کا ایک ایک دانہ اس کو کھلانا شروع کیا. ایک دانہ کھلایا، وہ حلق کے راستے سے پیٹ میں چلا گیا. دوسرا کھلایا، وہ بھی چلا گیا. تیسرا دانہ اس نے کھلایا تو وہ دانہ بجائے حلق کے راستے میں جانے کے سانس کی نالی میں چلا گیا. اور سانس کی نالی میں پہنچا تو وہ انگور کا دانہ سانس کی نالی میں جا کے اٹکا. وہ باندی جو اس کے ہاتھ میں اس طرح سے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی، ایک لمحے میں تڑپ کے مر گئی. اس نے اعلان کر دیا تھا، باہر والوں سے کہہ دیا تھا کہ غم باہر سے اندر مت بھیجنا، موت کو باہر سے اندر مت بھیجنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ کوئی دروازہ کھڑکی ایسی نہیں ہے جس دروازے اور کھڑکی کو بند کرنے سے غم اندر نہ آ سکے، موت اندر نہ آ سکے. اللہ نے اس کے گود میں موت دے کر غم خود اس کے گود میں اللہ نے پہنچا دی. تو دنیا اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان خواہش نہیں پوری کر سکتا. خواہش کے پورا کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ وہ جنت ہے.
اللہ جل شانہ انسان کو جنت میں بھیجنے سے پہلے، انسان کو جنت کے اندر بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک نہر میں ڈبو کر باہر نکالیں گے۔ جب اس نہر میں ڈبو کر باہر نکالیں گے تو اس کے اندر کی ساری گندگیاں صاف ہو جائیں گی، پاک ہو جائیں گی، وہ ساری گندگیوں سے پاک۔ اس کے اندر بہت ساری گندگیاں ہیں، اس کے اندر انسان کے بدن میں ریت ہے، بلغم ہے، یہ صفرا ہے، خون ہے، پیشاب ہے، پخانہ ہے، یہ ساری گندگیاں اندر کی ہیں۔ جب ڈبو کے نکالیں گے تو اندر کی یہ ساری گندگیاں بھی چلے جائیں گے۔ اور پھر کچھ باطنی گندگیاں ہیں، انسان کے اندر حسد ہے، غصہ ہے، جلن ہے، کینہ ہے، بغض ہے۔ جب اس کو ڈبو کے نکالیں گے تو یہ سارے اندر کی وہ برائیاں بھی چلے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیں گے تو وہ 60 ہاتھ لمبا یعنی 90 فٹ اونچا ہو جائے گا، اور پھر اس کا چہرہ حضرت یوسف کی جیسا خوبصورت بنا دیں گے۔ اس کو 33 سال کی عمر دیں گے، 33 ایئرس، 33 سال۔ جیسے کوئی گھڑی کھڑی ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا 12 بجے گھڑی سٹاپ ہو گئی، کھڑ گئی، تو دوسری گھڑیاں تو دن رات گزرتے گھومتے گھومتے چلی جا رہی ہیں، لیکن وہ گھڑی جو 12 پہ کھڑی ہے وہ صرف 12 ہی بجا رہی ہے، اس میں 1 منٹ بھی آگے نہیں ہوتا ہے۔ ویسے ہی اللہ جل شانہ انسان کی زندگی کی گھڑی 30 پر 3 سال پہ لا کے سٹاپ کر دیں گے۔ اب وہ 30 پر 3 سال سے 1 منٹ بھی آگے نہیں بڑھے گا، اس کی عمر صرف 30 پر 3 سال رہے گی، 1 لمحہ 1 منٹ بھی اس کا آگے نہیں جائے گا۔ تو 30 پر 3 سال کا جوان، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اعلان کر کے سنائیں گے، اسے کہیں گے انتحیو فلا تموتو ابدا، انتحیو فلا تموتو ابدا، انتشبو فلا تحرمو ابدا، انتصحو فلا تسقمو ابدا، انتنعمو فلا تبعثو ابدا۔ یہ 4 خوشخبریاں سنا کر اسے جنت میں بھیجیں گے، کہیں گے کہ خوشخبری سن کے جاؤ، ہمیشہ کی زندگی ہے، موت نہیں آئے گی۔ جنت میں جا رہے ہو، جنت میں جا کے ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ حور کو دیکھ کے ہارٹ فیل ہو گیا، حور کو دیکھ کے ہارٹ فیل ہو گیا تو پھر فائدہ ہی کیا ہوا جنت میں جانے کا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سنائیں گے کہ انتحیو فلا تموتو ابدا، سنو ہمیشہ کی زندگی، کبھی موت نہیں۔ انتشبو فلا تحرمو ابدا، ہمیشہ کے جوان، کبھی بڑھاپا نہیں۔ اور پھر انتصحو فلا تسقمو ابدا، ہمیشہ صحت، کبھی بیماری نہیں۔ اور پھر انتنعمو فلا تبعثو ابدا، ہمیشہ خوش رہو گے، کبھی غم کی خبر نہیں آئے گی۔ تو یہ دنیا خواہشوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے، وہ جنت خواہشوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے۔ دنیا اللہ کے حکم پورا کرنے کی جگہ ہے کہ یہاں حکم پورا کرو، اللہ کی مرضی پوری کرو، خواہش کو دبا دو۔ دنیا میں خواہش اللہ کے حکم پر دبا دو کہ اللہ بہت بڑے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں، بڑی شان و شوکت والے ہیں، بڑے جلال جبروت والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، بہت بڑے خزانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، ساری دنیا کی طاقتیں اللہ کے سامنے چھوٹی ہیں، چونٹی سے لے کر جبرائیل تک، ذرے سے لے کر آسمان تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، ہر چیز اللہ کے سامنے چھوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑی طاقت، بہت بڑی قدرت، بہت بڑے خزانے والے، اسی کے حکم سے آسمان بھی بنا، اسی نے اپنی قوت و طاقت سے زمین کو بھی بنایا۔ کیسی بنائی زمین؟ اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو تو زمین ہم نے کیسی بنائی ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، ہم نے زمین کو تمہارے لیے ذلول بنایا، تمہارے ہر کام کے کرنے کے قابل ہے، کوئی ایک کام بھی تمہارے لیے دشوار نہیں ہے۔ تم اس میں کھیتی کرو، کر سکتے ہو، تم اس میں گھر بناؤ، بنا سکتے ہو، تم اس کے اندر باغات لگاؤ، لگا سکتے ہو، تم اس میں راستے بناؤ، بنا سکتے ہو، جو بنانا چاہے بنا سکتے ہو، تمہاری ہر ضرورت کے پورا کرنے کے قابل ہے۔ ہم اگر تھوڑا سا اس کے اندر تبدیلی کر دیتے تو تمہارے لیے مشقت ہو جاتی۔ اگر ساری زمین بارش کے پڑنے کے بعد جیسے کیچڑ کی زمین ہوتی ہے تو ویسی اگر ساری زمین ہوتی
تو سوچ کر دیکھو کہ گھر کیسے بناتے، اس میں چلتے کیسے، اس میں باغ کیسے لگاتے، اس میں کھیتی باڑی کیسے کرتے، تو ہر کام کے لیے تمہیں دشواری، مشقت و مشکل ہو جاتی۔ ہم نے یہ کیچڑ کی زمین جیسے نہیں بنایا، پتھریلی زمین نہیں بنائی کہ صرف پتھر ہی پتھر ہوتا تو پھر یہ چھوٹا سا گھر بنانے میں پوری توانائی صرف ہو جاتی، پورا پیسہ لگ جاتا، تو گھر کیسے بنتا، مشکل ہو جاتی۔ تو ہم نے پتھریلی زمین بھی نہیں بنائی اور ریگستان کی صحرائی زمین بھی نہیں بنائی کہ جو صرف ریت ہی ریت ہوتا ہے کہ پیر رکھو تو 1 فٹ اندر چلا جائے، یہ مشکل سے دوسرا پیر رکھو تو وہ اور 1 فٹ اندر چلا گیا۔ تو اس طرح سے 2 قدم چلنا جہاں مشکل ہو جائے وہاں گھر کیسے بنے گا، وہاں زندگی کی ضرورتیں کیسی پوری ہوں گی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، کہ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو ذلول بنایا، کہ تمہاری ضرورتوں کے پورا ہونے کے قابل بنایا ہے، تم اپنی ہر ضرورت کو اس کے اندر پورا کر سکتے ہو۔ ایسی زمین اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنا کے دی ہے۔ کون ہے بنانے والا؟ وہ اللہ ہے جس نے اس زمین کو اپنی قدرت سے انسانوں کی ضرورتوں کے قابل بنایا۔ وہی اللہ ہے جس نے آسمان بنایا، آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا اور چھت کی طرح سے اوپر اس طرح سے کھڑا کر دیا۔ یہ جو ہمارا شامیانہ اجتماع گاہ کا لگا ہوا ہے، دیکھو اس شامیانے کے کھڑا کرنے کے لیے کتنے ستون، کتنے پلر لگے ہوئے ہیں، ہر 20-20 فٹ پہ 1 پلر لگا ہوا ہے، اور آسمان اتنا بڑا چھت، جی یہ اتنا بڑا چھت، اس چھت کو اللہ نے کیسے کھڑا کیا؟ بغیر عمد ترونہا، کہ کوئی ایک بھی ستون نہیں ہے، کہ ایک ستون کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ نے اس پورے کی پوری چھت کو اپنی قدرت سے کنٹرول کر کے اس کو کھڑا کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، یہ خدا کی قدرت ہے۔ اور وہی خدا، جی اللہ نے خود اپنا تعارف کرایا، فرمایا کہ اللہ کو سمجھو، تمہارے رب کو سمجھو، کون تمہاری حاجتیں پوری کر رہا ہے، کون تمہاری ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ بھوک لگتی ہے تو غذا کون دیتا ہے، جب بدن تمہارا ننگا ہو جاتا ہے تو پہننے کے لیے کپڑا کون دیتا ہے، تمہارے سر پہ سائے کا انتظام کون کرتا ہے، تمہاری دوا دارو کا انتظام کون کرتا ہے، تمہاری ہر ضرورت کا پورا کرنے والا کون ہے، جس کو رب کہتے ہیں۔ رب کے معنی ہے پالنہار، ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا پورا کرنے والا وہ پالنہار ہے، جس کی پالنہاری، پروردگاری، ربوبیت کا ہم نے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے اقرار کیا تھا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا، جی عالم ارواح میں پیدا کر کے تمام انسانوں کو ایک میدان میں کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے سب سے پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ جی اللہ نے پوچھا تو سب نے مل کے کہا تھا، بلا، یقیناً آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ کیا مانے رب کے؟ کہ ہمارے پالنہار، چھوٹی ضرورت کا بھی خیال رکھنے والے، بڑی ضرورت کا بھی خیال رکھنے والے، ہر ضرورت کو پورا کرنے والے کون ہیں؟ وہ پالنہار رب اللہ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ پہچانو تمہارے رب کو۔ کون ہے تمہارا رب؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ تعارف کرا ہے، پہچانو تمہارے رب کو، پہچانو کون ہے تمہارا رب۔ یہ تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے 7 زمینوں 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور فی 6 ایام 6 دن میں بنا دیا۔ 6 دن میں جھونپڑی نہیں بن سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا؟ 6 دن میں اتنی بڑی زمین، 6 دن میں اتنا بڑا آسمان، اور 6 دن کے اندر جنگلات، 6 دن کے اندر جانور، یہ ساری زمین آسمان کے اندر کی ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں بنا کے کھڑا کر دیا، اور ساری مخلوق کو بنا کے ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پہ بیٹھ گیا۔ عرش پر بیٹھ کر ساری کائنات کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی، رسی اپنے ہاتھ میں لے لی، اور کیسا نظام چلا رہا ہے کہ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، یہ دن ہوتا ہے، دن پہ رات کی چادر اڑا دیتا ہے،
رات کا اندھیرا ہوتا ہے، رات کے اندھیرے پر یہ دن کی سفید چادر اڑا دیتا ہے. یہ رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں. رات آگے دن پیچھے، رات آگے دن پیچھے، ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن پیچھے بھاگتے بھاگتے اس نے اوورٹیک کر لیا، جی اوورٹیک کر کے آگے نکل گیا، یا رات جو ہے وہ آگے نکل گئی. ابھی کبھی ایسا نہیں ہوا. نہ سورج چاند سے آگے بڑھا، نہ چاند سورج سے آگے بڑھا. جی وہ نظام ہے، کل فی فلک یسبحون. سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک جی محور بنا کے دیا ہے، چلنے کا ایک راستہ بنا کے دیا ہے. اس راستے پہ وہ سب کے سب چل رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. انسان تو 4.5 5.5 6.5 فٹ کا ہے. بہت لمبا انسان مشکل سے ہو جائے تو 7 فٹ کا. یہ پوری دنیا میں سب سے اونچا انسان جو وہ 8.5 فٹ کا ہے. وہ 8.5 فٹ کا ایک انسان پوری دنیا کے اندر، اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے. اس کے سائز کے چپل نہیں ملتے ہیں، اس کے سائز کے کپڑے نہیں ملتے ہیں. وہ کار میں بیٹھے تو کار میں اس کے پیر نہیں سماتے ہیں، اور وہ بس میں بیٹھے تو بس میں اس کے لیے بیٹھنا مشکل ہے. تو ایسا انسان وہ ذرا سا اونچا ہو گیا تو اس کو مشکلات آ گئی. تو یہ عام طور سے 5 5.5 6 فٹ کا انسان ہوتا ہے. جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری حیثیت کیا ہے؟ سورج کو دیکھو، یہ دنیا سے بھی 5 لاکھ گنا بڑا ہے. تمہاری دنیا جتنی ہے اس سے بھی 5 لاکھ گنا بڑا سورج ہے. یہ چاند دیکھو، چاند اللہ نے کیسے بنایا. ستارے دیکھو، ایک ایک ستارہ معلوم نہیں سورج سے بھی کتنا بڑا ہے. وہ خدا جو سورج کو کنٹرول میں رکھنے والا، جو چاند کو کنٹرول میں رکھنے والا، جو ستاروں اور سیاروں کو کنٹرول میں رکھنے والا، اس کی طاقت کتنی بڑی ہوگی. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. اللہ فرماتے ہیں سوچو تو صحیح، جس نے سورج کو بھی 1 منٹ بھی آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے، اس کی جو گردش ہے وہ 1 منٹ بھی نہ آگے نہ پیچھے ہو سکتا ہے. تو وہ اپنے گردش پر چل رہا ہے، تو اس کو کس نے کنٹرول کر کے رکھا ہے؟ کہ جی ہمارے پاس نماز کے اوقات کا جو چارٹ لگا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں اوقات الصلاۃ، جی نماز کی ٹائمنگز کا چارٹ لگا ہوتا ہے. وہ ایک مرتبہ بنا دیا تو وہ جی سال ہر سال کے لیے وہی کام آئے گا. آج کی تاریخ ہے جی 24 تاریخ مارچ کی. آج 24 تاریخ کو مارچ کی 24 کو سورج جی جس وقت پر طلوع ہوا ہے، آج سے 50 سال پہلے بھی اسی وقت پر سورج طلوع ہوا تھا. اس سے 100 سال پہلے بھی اسی وقت پر سورج طلوع ہوا تھا. اس سے 1000 سال پہلے بھی اسی وقت پر سورج طلوع ہوا تھا. اور آج سے 1000 سال بعد بھی سورج اسی وقت پر طلوع ہوگا جو آج کی تاریخ میں طلوع ہو رہا ہے. تو 1 منٹ بھی گزرتے 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 نہیں، کوئی چیز چلتے 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 کیا ہو جاتی ہے، ذرا سا راستہ جی وہ جو ہے اوپن ہو جاتا ہے تو وہ اور زیادہ پھیل جاتی ہے. تو سورج میں تھوڑا سا بھی فرق نہیں آیا، چاند میں فرق نہیں آیا. تو اس کو کس نے پوری قوت کے ساتھ میں رکھا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہے. اللہ سنو جی غور سے سنو، اللہ غور سے سنو. لہ الخلق والامر، وہی پیدا بھی کرنے والا، وہی اپنا حکم بھی چلانے والا. کہ اسی نے سب کو پیدا کیا ہے اور وہی اپنا حکم بھی چلاتا ہے. پیدا کرنے کے بعد ان کو آزاد نہیں چھوڑ دیا. آگ کو پیدا کیا، پیدا کر کے آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ جس کو چاہے جلا کے بھسم کر دے. نہیں، وہ جلانے سے پہلے اللہ کی اجازت لیتی ہے اور اللہ سے پوچھ کے جلاتی ہے. اللہ نے حکم دیا تو جلائے گی. حضرت ابراہیم کو زبردست آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ کا حکم آگ کو جلانے کا نہیں تھا، وہ اللہ کے حکم کی تابع تھی. اس وجہ سے آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی نہیں جلایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں محفوظ رکھا گیا اور پھر اسی حفاظت کے ساتھ میں باہر نکالا گیا. تو اللہ سنو، لہ الخلق والامر، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور حکم کا چلانے والا بھی وہی ہے. اتنے بڑے اللہ کو اپنا رب سمجھو، پالنہار سمجھو کہ وہی تمہاری ساری ضرورتوں کا پورا کرنے والا. آج انسان سے بھول ہو گئی، بہت بڑی بھول ہو گئی. انسان نے کیا کیا؟
پیسے کو رب سمجھ لیا، پیسے کو سمجھ لیا کہ یہ پیسہ میرا رب ہے، میرا پالنہار ہے، اور دنیا میں انسانوں کی زبان پر آ گیا کہ ایسا نہیں تو ویسا، پیسہ نہیں تو کیسا. جی دنیا میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ایسا نہیں تو ویسا ہو سکتا ہے، لیکن دنیا میں پیسہ نہیں تو کام کیسے چل سکتا ہے. تو دنیا میں انسان نے سمجھ لیا کہ پیسے سے سارے کام بنتے ہیں، پیسے سے سارے کام ہوتے ہیں، اور پیسہ نہیں ہوگا تو دنیا میں کوئی کام نہیں بنے گا، دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ جل جلالہ من والہ انسان کو قرآن پاک میں ایک منظر کھینچ کر اللہ تعالیٰ انسان سے ایک سوال کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو ایسا نہیں تو ویسا، پیسہ نہیں تو کیسا، تو ہم تمہارے سے کہتے ہیں کہ ذرا پیسے سے ہم ایک کام بتاتے ہیں، وہ تم کر کے دکھا دو. تم دنیا میں کہتے ہو نا کہ پیسہ پھینک تماشا دے. جی دنیا میں ہر تماشا پیسہ پھینک کے دیکھا جا سکتا ہے. کون سا تماشا تمہیں دیکھنا ہے بتاؤ؟ بازار میں ہر چیز ملتی ہے، تمہیں پیسہ لے کے آنا ہے، بس پیسہ لے کے آ جاؤ. کون سی چیز چاہیے بتاؤ، ہم تمہیں جی خرید کے دلا دیں گے. دنیا والے کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان سے ایک منظر بتا کر اللہ تعالیٰ نے انسان سے پوچھا کہ چلو ہم تم سے کہتے ہیں کہ پیسہ پھینک کے ایک تماشا تم ہمیں یہ بھی دکھا دو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. یہ اللہ نے یہ ایک منظر کھینچا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے جب مرنے کا وقت آتا ہے، مرنے لگتا ہے. آج کا نیا زمانہ ہے، پرانے زمانے میں لوگ گھروں میں مرتے تھے. آج کے نئے دور میں لوگ گھروں میں نہیں مرتے ہیں، عام طور سے دو جگہ مرتے ہیں. ایک جگہ، پہلی جگہ ہے روڈ. ایکسیڈنٹوں میں روڈوں پر بے سہارا مر جاتے ہیں. کوئی ان کو کلمہ پڑھانے والا بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا، پانی ڈالنے والا بھی نہیں ہوتا ہے. ایکسیڈنٹوں میں بے سہارا روڈوں پہ لوگ آج مر رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ لوگ جو مر رہے ہیں وہ ہاسپٹلوں کی ICU یونٹ میں مر رہے ہیں کہ وہاں تنہا رکھ دیا جاتا ہے، کوئی رشتہ دار بھی نہیں جا سکتا. تو وہاں کلمہ کیا پڑھائے گا؟ آخری وقت میں مرنے والے کی صورتحال کیا دیکھے گا؟ تو آج نئے دور میں لوگ دو جگہ مرتے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں لوگ گھروں میں مرتے تھے. جب گھروں میں لوگ مرتے تھے تو سارے رشتہ دار جمع ہو جاتے، سارے کے سارے بیٹے، بچیاں، بیوی، بھائی، بہنیں، سارے جمع ہو جاتے. اب مرنے والے کو دیکھتے کہ اس کا انتقال ہو رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، اس کے بدن سے روح نکل رہی ہے. تلوا چھو کر دیکھتے، کہتے کہ تلوے ٹھنڈے ہو گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں ہتھیلیاں رگڑ کے دیکھتے تو کہتے کہ ہتھیلیاں بھی ٹھنڈی ہو گئی. ماتھا چھو کے دیکھتے کہ ماتھا بھی ٹھنڈا ہو گیا. گلا چھو کے دیکھتے کہ گلا بھی ٹھنڈا ہو گیا. سارا بدن ٹھنڈا ہو گیا ہے. اب جان کہاں ہے؟ جان صرف حلق میں باقی ہے. صرف حلق میں جان رکی ہوئی ہے کہ خر خر کی آواز نکل رہی ہے، اور جو حلق میں ڈالو وہ اندر اتر رہا ہے. صرف اتنی ہی جان بچی ہے، باقی پورے بدن میں کہیں جان نہیں ہے. دنیا میں انسان جب آیا تھا تو سب سے پہلے یہی حلق کا دروازہ کھلا تھا، باقی سارے دروازے بند تھے. آنکھیں تھی، دیکھ کے پہچان نہیں سکتا تھا. کان تھے، سن کے سمجھ نہیں سکتا تھا. ہاتھ تھے، پکڑ نہیں سکتا تھا. پیر تھے، چل نہیں سکتا تھا. صرف حلق کا دروازہ کھلا تھا کہ بچے کے لیے حلق میں جو ڈالو اندر چلا جاتا تھا. ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے میں بھی آنکھیں ہیں، لیکن بیٹے کو بھی، بیوی کو بھی دیکھ کے پہچان نہیں سکتا. کان ہیں، لیکن وہ پکار پکار کے آواز دے رہے ہیں، سن کے سمجھ نہیں سکتا. ہاتھ ہیں، پکڑ نہیں سکتا. پیر ہیں، چل نہیں سکتا. سارے اعضاء سے جان نکل گئی. اب جان صرف حلق میں باقی ہے کہ حلق کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور وہ سب سے اخیر میں بند ہونے والا دروازہ ہے. سب سے پہلے کھلا تھا، سب سے اخیر میں بند ہوگا. اب اس دروازے سے جو ڈالو اندر جا رہا ہے. پانی ڈالو اندر چلا گیا، دودھ ڈالو اندر چلا گیا. لوگوں کے پاس زمزم ہوتا ہے تو دوڑ کے جا کے لاتے ہیں، یہ میرے پاس زمزم ہے، ذرا زمزم بھی ڈالو. تو لوگ اس کے حلق میں زمزم ڈالتے ہیں.
اور اطراف رہنے والے اس کو ایک خدمت سمجھتے ہیں، کہتے ہیں مجھے بھی موقع دیجئے، میں بھی ایک چمچ ان کو پلاؤں گا، تو ایک چمچ پلاتے ہیں، زمزم پلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، یہ سارا اندر جا رہا ہے۔ اللہ جل شانہ اس منظر کو دکھا کے پوچھ رہے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم، دیکھو جب جان آ کے حلق میں اٹک جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، تم سارے چاروں طرف کھڑے ہوئے اس مرنے والے کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہو کہ یہ مر رہا ہے، اس کے پیروں سے جان، ہاتھوں سے جان، بدن سے جان نکل رہی ہے اور تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، کوئی آ کے سینے کے پاس کھڑ جاتا ہے، کوئی آ کے سر کے پاس کھڑ جاتا ہے، کوئی آ کے پیروں کے پاس کھڑ جاتا ہے، ہر آ کے نزدیک کھڑنے والا یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں مرنے والے سے بہت قریب ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں تم کہاں قریب ہو، تم سے زیادہ تو ہم قریب ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، تم سب سے زیادہ ہم قریب ہیں، اور بات یہ ہے کہ تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بدن سے جان نکل رہی ہے، تم کہتے تھے نا کہ پیسہ پھینک تماشا ہے، کہ پیسہ پھینک کے دنیا میں ہر تماشا دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم تم سے کہتے ہیں کہ پیسہ پھینک کے ایک تماشا ہمیں یہ بھی دکھاؤ کہ ترجعونہا ان کنتم صادقین، کہ بدن سے جو جان نکل رہی ہے اس جان کو پیسہ پھینک کے واپس لوٹا کے دکھا دو، ذرا لوٹا کے دکھاؤ کہ یہ جو باہر نکل رہی ہے جان، اس کو واپس بدن میں لاؤ، پیسہ پھینکو اور بتاؤ تو صحیح، ایک تماشا یہ بھی تو دکھاؤ۔ کون کر سکتا ہے بدن سے نکلنے والی جان کو دوبارہ بدن میں لوٹانے کی؟ کس کے پاس طاقت ہے؟ پیسہ پھینک کے تماشا دکھایا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیسہ پھینک کے یہ تماشا نہیں دکھا سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، تمہاری یہ بات غلط ہے کہ تم جو کہتے تھے کہ پیسے سے سارا کام بنے گا، نہیں، پیسے سے کوئی کام نہیں بنتا جی، ہر کام اللہ کے کرنے سے بنتا ہے۔ اس دنیا کا اس پوری کائنات کا ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے، اور وہ اللہ کا قانون ہے، اور وہ قانون کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ اس پوری کائنات کا ایک قانون ہے کہ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو اللہ نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ ساری دنیا والے الٹا سر کر لیں، سر نیچے پیر اوپر کر لیں، پوری توانائی طاقت لگا دیں، اللہ کی مرضی اور مشیت نہیں ہے، انسان نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ جل شانہ بتا دے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے سمجھا کہ دیکھو اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتے ہیں اس کو تم تبدیل نہیں کر سکتے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹی دیتے ہیں، اس کو بیٹی پسند نہیں ہے، وہ بیٹی کو بیٹے میں بدل سکتا ہے؟ جی، کسی کو بیٹا دیتے ہیں، اس کو بیٹے کو وہ بیٹا نہیں چاہ رہا، اسے وہ بیٹی چاہ رہا ہے، کیا وہ بیٹے کو بیٹی میں بدل سکتا ہے؟ کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں، کسی کو بیٹے ہی بیٹے دے رہے ہیں، انسان میں بدلنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، یہ اللہ تعالیٰ کسی کو دونوں دیتے ہیں کہ بیٹے بھی دے رہے ہیں بیٹیاں بھی دے رہے ہیں، انسان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے بدلنے کی۔ اور وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جس کو چاہتے ہیں بے اولاد بنا دیتے ہیں۔ اگر کسی کو بے اولاد بنا دیا تو انسان پوری طاقت لگا کے اولاد نہیں پیدا کر سکتا۔ تو یہ کائنات اللہ کے اس نظام کے تحت چل رہی ہے کہ خدا کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دستور بنا دیا کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا، جو اللہ نہیں چاہیں گے نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے دل میں اس طاقت والے، قدرت والے، خزانے والے، جی جلال و جبروت والے، عظمت والے خدا کی قدرت کا یقین، اس کے خزانوں کا یقین اپنے دل میں بٹھا لو، اور دل میں یہ بٹھا لو کہ اللہ جو چاہیں گے وہی ہوگا، اللہ جو نہیں چاہیں گے وہ دنیا میں نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کو راضی اور خوش کرو کہ وہ خوش ہو گئے تو ہمارے سارے کام بن جائیں گے، اور اگر وہ خوش نہیں ہوئے تو دنیا کا کوئی کام نہیں بنے گا۔ اگر اللہ راضی ہو گئے تو ہمارے سارے کام آسان ہو جائیں گے، اور اگر اللہ ناراض ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے پر ہمارا کوئی کام نہیں بن سکتا۔ یہ موسم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جل شانہ راضی ہیں تو بے موسم کے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے، کہ موسم کا انتظار یا موسم کے محتاج اللہ جل شانہ نہیں ہے۔
کہ بارش کا موسم ہو تو ہی بارش دے، بارش کا موسم نہ ہو تو بارش نہ دے۔ یہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ یہ انسان نے اللہ کو راضی کر لیا تو اللہ تعالیٰ موسم کے بغیر بھی، یہ حالات کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ دے کے نواز کے دکھا دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں آئے، دیکھا کہ باغ سوکھا پڑا ہے، بارش نہیں ہونے کی وجہ سے پورا باغ سوکھ گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگا کہ اے پروردگار، میرا باغ پورے کا پورا سوکھ گیا ہے، اس کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے اس میں بارش برسا دے۔ حضرت انس نے دعا مانگی، دعا مانگ کے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، پھیر کر اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کے دیکھو کہیں بارش کا کوئی بادل کا کوئی ٹکڑا نظر آتا ہے۔ تو وہ دیکھ کے آ کے بتائے کہ چھوٹا سا ٹکڑا بہت دور سے آ رہا ہے۔ وہ ٹکڑا قریب آیا اور وہ بارش پڑا، زوردار بارش ہوئی، جی باغ میں اچھی بارش ہوئی۔ بارش جب رک گئی تو حضرت انس نے اپنے غلام سے کہا کہ جا کے دیکھو یہ بارش کہاں تک پڑی ہے۔ تو غلام نے چاروں طرف چکر لگا کے آ کے دیکھ کے کہا کہ حضرت بارش کا ایک قطرہ بھی بازو والے کے باغ میں نہیں پڑا ہے، جتنی بارش ہوئی ہے وہ ساری کی ساری بارش صرف آپ کے باغ میں ہوئی ہے۔ یہ اللہ کے خزانوں سے ملنے والی ہے کہ جب تم نے اللہ کو راضی کر لیا، جب مانگو، جو مانگو، جتنا مانگو، جیسا مانگو، وہ اللہ دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتے ہیں اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے بارے میں بتا دو کہ میں ان سے بہت نزدیک اور قریب ہوں، وہ جب مجھ سے جتنا مانگیں گے، جو مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میں سب ان کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن وہ اللہ کو راضی کر کے مانگے، خوش کر کے مانگے۔ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ کیا؟ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اللہ نے اعلان کر کے بتا دیا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل کے آئے گا میں اس سے خوش اور راضی ہو جاؤں گا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چل کے آئے گا میں اس سے راضی اور خوش نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر کے بتا دیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ ایک ہی راستہ ہماری طرف سے پسندیدہ، چنیدہ، جی اللہ کی طرف سے پسند کیا ہوا، اللہ کی طرف سے منتخب کیا ہوا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے محمد الرسول اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اونچا ہے۔ اللہ کے نبیوں میں سب سے برگزیدہ نبی، سب سے اونچے نبی، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بلند و بالا نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی شان ہے۔ ایک دفعہ صحابہ مجمع میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، ایک صحابی نے کہا کہ حضرت آدم کا اللہ کے پاس بہت مقام ہے، کہ حضرت آدم اللہ کے صفی ہیں، پسندیدہ ہیں، چنیدہ ہیں، اللہ نے حضرت آدم کو چن کے بنایا ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ حضرت نوح کا مقام بھی اللہ کے پاس بہت پسندیدہ ہے، بہت اونچا ہے۔ کسی نے کہا حضرت ابراہیم کا مقام بہت اونچا ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا۔ پھر کہا حضرت موسیٰ کا مقام بھی بہت اونچا ہے کہ حضرت موسیٰ اللہ کے کلیم ہے، اللہ سے بات کرنے والے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت عیسیٰ کا مقام بھی بہت اونچا ہے، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنا کلمہ قرار دیا، اپنی روح قرار دیا۔ تو یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں آ کے بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تم کہہ رہے تھے آدم کا مقام بہت اونچا ہے، وہ اللہ کے جھنڈے کے نیچے، تو قیامت تک آنے والا آخری انسان بھی اسی جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ انا مبشرہم وانا مستشفعہم، کہ میں ان کو خوشخبریاں سنانے والا، ان کے لیے سفارش کرنے والا، وَأَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ غَلَقَ الْجَنَّةِ، میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر پہنچ کر جنت کے دروازے کی کنڈی ہلاؤں گا۔ یہ دروازہ، جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے دروازہ پہنچ کر تھپ تھپانے والا، دروازے کو کھٹکھٹانے والا کون ہوگا؟ فرمایا انا اول من یحرق غلق الجنہ، سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹانے والا میں ہوں گا، میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ تو اندر سے پوچھیں گے کون ہے؟ میں کہوں گا محمد ہوں۔ تو مالک جو جنت کا داروغہ ہے، وہ رضوان جو جنت کا داروغہ ہے، وہ رضوان جنت کے دروازے کھولیں گے۔ اللہ کے رسول
रसूल फरमाते हैं फयफ्तहुल्लाहु ली फयुदखिलनीहा, कि मुझे मेरे लिए दरवाजे खुलेंगे और अल्लाह ताला मुझे सबसे पहले जन्नत में दाखिल करेंगे। ये रसूलुल्लाह की शान है, ये आपका मकाम और रुतबा है, ये आपकी बुजुर्गी है। इतनी बड़ी शख्सियत और इतने बड़े ऊंचे रसूल अल्लाह ने मुझे और आपको दिया है। इतने बड़े पैगंबर अल्लाह ने हमें दिया है, उस पैगंबर के पीछे चल जाना ये हम सबकी सआदत है, हमारे लिए सरफराजी है, कामयाबी है कि हम अपनी जिंदगी का हर काम उस तरीके पे करें जिस तरीके पर हमारे प्यारे नबी हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। आपने खाना खाने का तरीका सिखाया, पहनने ओढ़ने का तरीका सिखाया, चलने का तरीका सिखाया, जिंदगी का हर काम सिखाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को बताया कि अल्लाह को राजी करने का, अल्लाह को खुश करने का सबसे प्यारा और सबसे बेहतरीन तरीका है नमाज। ये नमाज पढ़ोगे अल्लाह ताला तुमसे सबसे ज्यादा खुश हो जाएंगे। नमाज से अल्लाह ताला खुश होते हैं। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया जैसे अल्लाह ने कयामत में, जैसे अल्लाह ने मेराज में मुझे सातों आसमानों के ऊपर बुलाकर मुझसे गुफ्तगू फरमाई, ऐसे ही जब तुम नमाज में रकात बांध के खड़े हो जाओगे तो तुम्हारी नमाज भी तुम्हारे लिए मेराज है। कि तुम नमाज में खड़ोगे तो तुम्हारी गोया अल्लाह से बातचीत होगी। तुम नमाज में रकात बांधकर हाथ बांधकर कहोगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला आसमानों से जवाब देंगे, कहेंगे हमीदनी अब्दी, फरमाएंगे मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब तुम कहोगे अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह ताला वहां से जवाब देंगे, कहेंगे अस्ना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की है। जब तुम कहोगे मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह ताला जवाब देंगे मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। और जब तुम कहोगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला आसमानों से जवाब देंगे, कहेंगे हाज़ा बैनी व बैन अब्दी, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, आधा मेरे बंदे का आधा मेरा है, इबादत मेरे लिए, बंदे मदद मेरे बंदे के लिए है। और जब तुम कहोगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो आसमानों से अल्लाह कहेंगे, जवाब देंगे, कहेंगे हाज़ा लिअब्दी व लिअब्दी मा सअल, ये तो सारा मेरे बंदे का है, मेरे बंदे ने जो मांगा मैं उसको दे दूंगा। उसने हिदायत सीधा रास्ता मांगा है, मैं उसको सीधा रास्ता दिखा दूंगा। गोया अल्लाह से बातचीत हो रही है। अल-मुसल्ली युनाजी रब्बहू, नमाजी अपने रब से सरगोशी करता है, बातचीत करता है। कितनी बड़ी सआदत की बात है कि यह मामूली सा इंसान अपने रब से और अपने अल्लाह से बात करे। और नमाज इतनी बड़ी ताकत है कि नमाज के जरिए से दुनिया की जो हाजत अल्लाह से पूरी करवाना चाहे वो करवा सकता है, खुदा के खजाने से जो लेना चाहे ले सकता है। जब अल्लाह के रसूल नमाज लेके आए तो सहाबा ने खुशियों से खुशियों का इजहार किया और कहा था कि हमें अल्लाह के खजाने से लेने का रास्ता मिल गया, अल्लाह के खजाने से लेने का जरिया मिल गया। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद बताया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, देखो दीन को बचाना चाहते हो तो नमाज की हिफाजत करो, नमाज बचेगी दीन बचेगा। अगर नमाज को छोड़ दोगे, जाया कर दोगे तो तुम्हारा दीन भी महफूज नहीं रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देके समझाया, फरमाया कि देखो लंगड़े इंसान को तुमने देखा होगा, लूले इंसान को तुमने देखा होगा, अंधे को देखा होगा, बहरे गूंगे को देखा होगा, लेकिन किसी ऐसे इंसान को तुमने नहीं देखा जिसका सर कटा हुआ। सर कटा इंसान नहीं हो सकता है, जिसका सर नहीं वो इंसान नहीं। रसूलुल्लाह ने फरमाया नमाज की भी मिसाल ऐसी ही है कि जिसकी नमाज नहीं उसका ईमान नहीं, उसका इस्लाम बाकी नहीं रहेगा। रसूलुल्लाह बिल्कुल आखिरी वक्त पर जब दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, आखिरी मौका था, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज धीमी हो गई, कानों के पास रखकर रसूलुल्लाह की आवाज सुनी गई कि आप क्या कह रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे अस्सला अस्सला, नमाज की पाबंदी करो, वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपने नौकरों के साथ में अच्छा सलूक करो। ये जाते जाते भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया वालों को पैगाम देके गए कि अपनी नमाज की हिफाजत करो। तो मुसलमान के जिम्मे यह है कि वो अपनी नमाजों की हिफाजत करे।
اور نماز کی عمل سے، کہ نماز میں ایسا عمل اللہ کے رسول نے سکھایا کہ سب قوم کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں معاشرت سکھائی ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، بازو نوکر بھی ہے، بازو مالک بھی ہو سکتا ہے، بازو بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا غلام بھی اس کے بازو کھڑا ہوگا، جیسے محمود و ایاز، جی محمود بادشاہ، ایاز غلام، دونوں مل کر نماز میں بازو کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ نماز میں ہاتھ باندھ کر ایک طرف اللہ کے بندے بن جاؤ اور دوسرے نماز میں صف لگا کر بڑے چھوٹے کا امتیاز ختم کر دو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کونو عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بنو اور اللہ کے بندے بن کر دوسری طرف بھائی بھائی بنو، دل کے کینے ختم کرو، دلوں کے اندر سے حسد ختم کرو، جلن ختم کرو، کسی پہ غصہ ختم کرو، ہر ایک کے بھلا چاہنے والے بن جاؤ اور ایک دوسرے کے بھائی بن کے زندگی گزارو۔ اور حضور نے معاشرت انسانوں کو سکھائی، بتایا کہ معاشرت میں ماں باپ کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، ہر ایک کا حق ہے جن کو تمہیں ادا کرنا ہے۔ ماں کا حق ادا کرو، ماں کا رتبہ اللہ کے پاس بہت اونچا ہے، ماں کا مقام اللہ نے اتنا اونچا رکھا کہ ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت ڈال دی۔ یہ جنت چاہتے ہو تو ماں کو راضی کرو، ماں راضی اور خوش ہے تو جنت ملے گی، ماں ناراض ہے تو جنت نہیں ملے گی۔ اور فرما دیا باپ تمہارے جنت کا دروازہ ہے، باپ راضی ہے تو دروازہ کھلے گا، باپ ناراض ہے تو جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ کتنے کمزور ہو گئے کہ جو خدمت انہوں نے بچپن میں میری کی تھی میں نے وہ ساری خدمت اپنے ماں باپ کی ہے، کہ بچپن میں انہوں نے مجھے کھلایا تھا نوالے بنا بنا کے، میری گندگی انہوں نے دھلائی تھی، صاف کیا تھا، ساری خدمت جو بچپن میں میرے ماں باپ نے میری کی وہ ساری خدمت میں نے اپنے ماں باپ کی کر دی ہے، یا رسول اللہ کیا میں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے رسول نے بڑی عجیب بات فرمایا کہ جب تم چھوٹے تھے تمہارے بچے تمہارے ماں باپ تمہیں کھلاتے تھے پلاتے تھے، تمہاری گندگیاں دور کرتے تھے، صرف یہ ظاہری خدمت ہی نہیں تھی، ان کے دل کے اندر کے جذبے بھی تھے۔ ان کے جذبے کیا تھے؟ میرا بچہ یہ بچہ پلے بڑھے، جوان ہو، پروان چڑھے، اس کی عمر لمبی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی زندگی دے کہ ہماری زندگیاں بھی اس کو عطا کر دے۔ ان کی یہ دعائیں ہوتی تھی جی، جب تم چھوٹے تھے تو وہ خدمت بھی کرتے تھے، یہ دعا بھی دیتے تھے۔ آج تم ان کی خدمت کر رہے ہو، لیکن خدمت کرتے کرتے تمہارے دل کے ارمان کیا ہے کہ میرے ماں باپ جتنا جلد ہو سکے وہ دنیا سے چلے جائے۔ تم دل میں یہ کہہ رہے ہو کہ میرے ماں باپ اللہ کے پاس جتنا جلد ہو سکے اتنا جلدی سے چلے جائیں، اور وہ تمہاری لمبی عمروں کی دعا کرتے تھے، کہ تم نے ان کا حق کہاں سے ادا کر دیا؟ تو یہ ماں باپ کا حق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ قیامت جب نزدیک آتی ہے تو باپ سے انسان دور ہو جاتا ہے، دوستوں سے نزدیک ہو جاتا ہے، یہ دوست کو قریب کر لیتا ہے، باپ کو دور کر لیتا ہے۔ اور ورما بیوی کے سامنے بھیگی بلی بن جاتا ہے، اور ماں کے سامنے زور زور سے بولتا ہے، ماں کو چیخے مار کر چنگاڑ کر زور زور سے ڈانٹتا ڈبٹتا ہے، لیکن عورت کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ قیامت کے قریب ہونے والے حالات ہیں کہ اپنی بیوی کا اطاعت گزار اور اپنی ماں کا نافرمان بن جائے۔ اس لیے بزرگوں یہ معاشرت کی ہمیں سیکھنی ہے کہ زندگی میں ماں باپ کا حق ادا کرنے والے، ماں باپ کو خوش کرنے والے، بھائی بہنوں کا حق ادا کرنے والے اور بیوی بچوں کا حق ادا کرنے والے بنے، یہ معاشرت کا تقاضا ہے۔ اور پھر معاملات لین دین بھی ہے، انسانی زندگی میں لین دین بھی ایک ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات بھی سکھائے، لین دین بھی سکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی اور امانت نہیں دیتا ہے، کتا کیا کرتا ہے؟ اس کو بھونکتا ہے جی، وہ بھونکنے پر گھبرا کے ذرا تیز چلنے لگے تو اس کو دوڑاتا ہے، وہ دوڑنے لگے تو اس کو کاٹ لیتا ہے۔ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ عام انسان کو پریشان کرنا، اس کو تکلیف دینا، اس کو ایذا دینا، اور کچھ لوگ اور بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ میرا فائدہ ہو کہ نہ ہو، سامنے والے کا نقصان ہونا چاہیے،
میرے فائدے سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں نے طے کر لیا اس کا نقصان کروں گا، اس کا گھاٹا ہونا چاہیے، اس کو تکلیف ہونا چاہیے، اس کو پریشانی میں ڈھکیلنا چاہیے. میرے فائدے نقصان کا میں نہیں دیکھتا، سامنے والے کو تکلیف ہونا چاہیے. یہ اس طرح سے سامنے والے کو تکلیفیں دیتے، اپنے فائدے کی کوئی مطلب نہیں. فرمائیے یہ کس کے اخلاق ہیں؟ یہ سانپ اور بچھو کے اخلاق ہے. یہ سانپ ڈس لیتا ہے، بچھو ڈنک مار دیتا ہے. سانپ نے ڈس لیا، اس کی نہ پیاس بجھی نہ بھوک مٹی. ڈنک مار دیا بچھو نے، اس کی نہ پیاس بجھی نہ بھوک مٹی. اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن سامنے والے کا نقصان ہوگا. فرمائیے یہ نیچے گرے ہوئے اخلاق ہیں. ہمارے نبی نے یہ اخلاق نہیں سکھائے. ہمارے نبی نے بتایا اخلاق و کردار سب سے اونچی چیز ہے، اور کل قیامت میں جب اعمال تولے جائیں گے تو اعمال کے ترازو میں سب سے وزنی چیز ہے اخلاق رکھو، تو نیکی کا پلڑا ایک دم سے نیچے جھک جاتا ہے. اخلاق رسول اللہ نے سکھائے. فرمایا اخلاق کیا ہے؟ سل من قطع واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک وعاف من حرمک. فرمایا جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو. جڑنے والوں سے جڑنا آسان ہے، کٹنے والوں سے جڑ کے دکھاؤ. پھر فرمایا ظلم کرنے والوں کو معاف کرو، تمہیں محروم کرنے والوں کو عطا کرو، تمہارے ساتھ برائی کرنے والوں کے ساتھ تم اچھائی کرو. جی برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی نہیں، برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کرو. اللہ کے رسول نے صرف زبانی تعلیم نہیں دی، آپ نے عمل کر کے دکھایا. ابو جہل اس امت کا فرعون ہے. ابو جہل نے رسول اللہ کو کتنی تکلیف دی، یہ ہم سب کو معلوم ہے. رسول اللہ کو کتنا پریشان کیا. فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں آئے تو مکے میں حضور کے آنے پر حضرت اکرمہ جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، حضور کے آنے کی خبر سن کر مکہ چھوڑ کے چلے گئے. اکرمہ کی بیوی حضور کے پاس آئی، آگے کہنے لگی کہ رسول اللہ میرے شوہر کو معاف کر دیجئے، اس کو امان دے دیجئے. جی کون سا شوہر؟ کون؟ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اس کو معاف کرنے کی بات کی جا رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ہم نے اکرمہ کو معاف کر دیا، ہم نے اکرمہ کو امان دے دیا. ام حکیم حضرت اکرمہ کی بیوی دوڑی ہوئی گئی، وہ بیٹھ کے کشتی میں بیٹھ کے جا رہے تھے، ان کو اشارہ کر کے واپس بلایا، حضور کے پاس لے کے آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئیں. ابھی وہ حضور کی مجلس میں اندر نہیں آئے، اندر آنے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع سے کہا کہ اکرمہ اندر آ رہے ہیں، سنو. اکرمہ اندر آ جائیں. اکرمہ کے سامنے ابو جہل کو گالی نہ دے. جی ابو جہل نے اتنا ظلم کیا، حضور فرماتے ہیں ابو جہل کو گالی نہ دینا. ابو جہل کو تم گالی دو گے وہ تو مر کے چلا گیا، اس کو تو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، لیکن اکرمہ کے سامنے ابو جہل کو گالی دو گے تو زندے کے دل کو رنج پہنچے گا، زندے کے دل کو تکلیف پہنچے گی. اس لیے اکرمہ کے سامنے ابو جہل کو گالی نہ دینا. یہ حضور نے پاکیزہ اخلاق انسانوں کو سکھایا اور بتایا. تو بزرگوں ہماری آج کی پوری زندگی بدل چکی ہے، ایمان بھی کمزور پڑ چکا ہے، عبادتوں کا شوق بھی ختم ہو چکا، معاشرت تو پورے طور سے بگڑ چکی ہے، اور پھر معاملات اخلاق یہ سارے ہر میدان میں مسلمان کمزور ہو گیا ہے. اسی کے لیے یہ دعوت کی ایک محنت ہے. یہ محنت اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے دی ہے کہ یہ ایسی زبردست دولت ہے. فرماتے ہیں کہ یہ کیمیا کی طرح سے، کیمیا ایک دھات ہے، ایک کیمیکل ہے کہ اگر مٹی میں کیمیا ڈال کے رکھ دو تو وہ مٹی سونا بن جاتی ہے. اگر تانبے میں پیتل میں وہ کیمیا ڈال کے رکھ دو تو وہ سونا بن جاتا ہے. تو وہ کیمیکل جو معمولی دھات کو سونا بنا دینے والا اس کو کیمیا کہتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ دعوت کی محنت بھی ایک کیمیا کی طرح سے ہے کہ بگڑے ہوئے انسان کو اللہ کے راستے میں لے کے چلو، وہ تہجد گزار اللہ کا ولی بن جاتا ہے. یہ محنت اس کو بدل کے رکھ دیتی ہے. یہ ہمارا مسلمان ایک ایک مسلمان قیمتی ہیرے کی طرح سے ہے. علماء فرماتے ہیں ہیرا اگر نالی میں گر چکا ہو تو اوپر سے لا کر ایک ٹینک پانی اس کے اوپر بہا دو تو جب تک پانی پڑتا رہے گا تب تک وہ پاک رہے گا. اب پانی پڑ کے جیسے ہی ختم ہوا تو پیچھے سے جو گندا پانی آئے گا وہ دوبارہ اس کو گندا کر دے گا. اس کے لیے اس قیمتی ہیرے کو پاک کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس ہیرے کو نالی سے نکالو.
باہر ایک پاک صاف جگہ پہ رکھو اور ایک ٹینک پانی اس کے اوپر مت بہانا، صرف ایک جگ پانی لے کر اس کے اوپر ڈال دو تو وہ ایک جگ پانی سے ہیرا چمک اٹھے گا۔ فرمایا جیسے ہیرا ایک جگ پانی سے چمک جاتا ہے ویسے ہر مسلمان ہیرے سے زیادہ بلکہ ایک ایک مسلمان کوہ نور سے زیادہ قیمتی ہے، بلکہ ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس ایک ایک مسلمان کو سنوارنے کے لیے اس کو اس کے اس ماحول سے نکالو جس ماحول میں وہ بگڑ چکا ہے، اس ماحول سے نکال کر مسجد کے پاکیزہ ماحول میں لاؤ، وہاں بٹھا کے اس کو ایمان کی باتیں سناؤ، یقین کی باتیں سناؤ، دین میں کامیابی کی باتیں سناؤ، اللہ کے رسول کی باتیں سناؤ۔ دیکھو وہ چند دن کے اندر نورانی بن کر، اللہ کا ولی بن کر، جی اللہ کا پرہیزگار بندہ بن کے واپس لوٹے گا۔ یہ دعوت کی محنت کی تاثیر ہے، اللہ نے اپنے کرم سے یہ محنت ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ ہم سب نیت اور ارادہ کریں، آج تک کا ہمارا دل یہ بدلا ہوا تھا اور ہم آج تک دنیا کی محنت کو اور دنیا کے لیے کوششوں کو مقصد زندگی بنا کر ہم زندگیاں گزارتے رہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے۔ آج ہم اس سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے دین کی محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر زندگیاں گزاریں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ ارے انشاءاللہ کی آواز بھی نہیں نکل رہی ہے نا؟ انشاءاللہ دین کی محنت کو زندگی کا مقصد بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ اتنی دیر تک آپ سب بیٹھ کے بات سنتے رہے، بڑے جذبے سے، بڑے شوق سے، اللہ آپ سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اب ایک تھوڑی سی آپ سب کو ہماری مدد کرنا ہے، یہ تھوڑا سا ہمارا کام ہے۔ اتنی دیر تک جیسا تسلی سے، اطمینان سے بیٹھ کے بات سنتے رہے، اب تشکیل کا عمل ہوگا۔ ایک بھی کھڑے ہونے کی فکر نہ کرے۔ ماشاءاللہ جتنی ہماری جماعتیں جی علاقوں سے، تعلقوں سے، زونوں سے اور مسجدوں سے بن کے جتنی ہماری جماعتیں آئی ہیں، 4 مہینے کی جماعتیں، چلے کی جماعتیں، وہ ساری جماعتیں ابھی ان کے لیے آواز لگے گی، آواز لگتے ہی وہ ساری جماعتیں کھڑے ہو کے وہ سارے کا سارا مجمع کھڑا ہو جائے۔ علاقوں کے تشکیل کے ذمہ دار، علاقوں میں محنت کرنے والے پرانے ساتھی اور صبح جن کو تشکیل کی ذمہ داری دی گئی تھی وہ سارا تشکیل کے ذمہ داروں کا مجمع اور علاقوں کے پرانے ساتھی وہ سب کھڑے ہو کر دیکھیں کہ جن کو ہم نے تیار کیا 4 مہینے چلے کے لیے وہ کھڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ یہ تو وہ جماعتیں ہیں، ساتھی ہیں جو پہلے سے ترتیب بنا کے اللہ کے راستے میں چلنے کا ارادہ کر کے آئے ہیں، وہ تو سب کھڑیں گے انشاءاللہ۔ بہت سارا مجمع وہ بھی ہے جو ترتیب بنا کے نہیں آیا، لیکن ان کے دل میں بھی ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں جانے کا ارادہ آ گیا ہے۔ کیونکہ آیا کہ نہیں آیا؟ دل میں جو ارادہ آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے۔ یہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دل میں جیسے ہی اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ آ جاتا ہے یہ ساتھ ہی ساتھ بازو شیطان بھی آ جاتا ہے۔ شیطان آ کے کیا کہتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا مت جاؤ، مت نام لکھاؤ، یہ نہیں بولتا۔ وہ کہتا ہے میں نے کب کہا تم سے کہ اللہ کے راستے میں مت جاؤ؟ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ تمہیں اللہ کے راستے میں ضرور جانا چاہیے۔ شیطان کیا بولتا ہے؟ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ تمہیں اللہ کے راستے میں ضرور جانا چاہیے، لیکن صرف اتنی سی بات ہے کہ بہت سارے کام تمہارے ادھورے پڑے ہوئے ہیں، وہ ادھورے کاموں کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو پھر تو مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے جانا تو ضرور ہے لیکن وہ کام ہو جانے کے بعد تم بھی ضرور چلے جاؤ۔ تو یہ شیطان کہے گا تو ہم کیا اسے جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے آپ کی بات سر آنکھوں پر، بولیں گے سر؟ نہیں، ایسا نہیں بولیں گے، اس سے کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، گئے سال اجتماع ہوا تھا تب بھی تو نے آ کے ہمارے کان میں یہی کہا تھا، جس کے نتیجے میں 1 سال گزر گیا اب تک ہم اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکے۔ یہ تیری بات سننے کا نتیجہ ہے۔ ہمارے کام تو ادھورے ہی رہتے ہیں، دنیا سے جاتا بھی انسان ہے تو بہت سارے کام ادھورے چھوڑ کے جاتا ہے، اس لیے کام چاہے ادھورے رہیں لیکن ہم تو انشاءاللہ اللہ کے راستے میں ضرور جائیں گے، یہ کہہ کر کھڑے ہو کے نام دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو قبول فرمائے۔ اب ذرا 4 مہینے چلے کی علاقوں سے جتنی جماعتیں بن کے آئی ہیں وہ سارے ساتھی سب ذرا کھڑے ہو جائیں بھی، اللہ سب کو قبول فرمائے۔